جی بتائیے گا یہ کیا پروسیڈنگز آج ہوئیں؟ ججز کے ریمارکس تو بہت دلچسپ لگتے ہیں، کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے؟ دیکھیں، آج کی جو پروسیڈنگ تھی وہ اہم تھی، اور ظاہر ہے اس سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ سپریم کورٹ کسی بھی صورت 62(1) کی تشریح اب تاحیات نااہلی نہیں چاہتی. یعنی سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا اس سے پہلے 5 رکنی بینچ نے 2017 میں غالباً کہ جو 62(F) ہے آئین کا آرٹیکل، اس کے تحت نااہلی کی مدت تاحیات ہوگی. اب سپریم کورٹ اس کو رول بیک کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ یہ ڈکلیریشن جو ہے وہ کسی طرح سے خارج ہو جائے، اور یہ جو سپریم کورٹ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا تاحیات نااہلی کا، اس کو اب ختم کیا جائے. تو آج کی پروسیڈنگ سے جو سوالات کیے گئے ان سے یہ واضح بھی ہو گیا. جسٹس منصور علی شاہ کے سوالات بڑے پرٹیننٹ تھے. انہوں نے کہا کہ جو یہ آرٹیکل 62(F) ہے، اس کے اندر جو نااہلی کی مدت ہے اس کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ تاحیات ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر قتل یا دیگر جو سنگین جرائم ہیں ان کے تحت نااہلی کی مدت اگر 5 سال ہے یا 3 سال ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی بنیاد پر کسی کی نااہلی تاحیات ہو. تو ظاہر ہے چیف جسٹس قاضی فائز نے بھی 62(F) کے اندر جو 1985 میں صدارتی آرڈر کے تحت شامل کی گئی متعدد شکیں، ان پر اعتراضات اٹھائے. تو لگتا کچھ یہ ہے کہ عدالت تاحیات نااہلی تو ختم کرے گی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تعین کرے گی کہ جو مارشل لاء کے زمانے میں صدارتی آرڈرز کے ساتھ آئین میں رد و بدل کیا گیا، اس سے متعلق بھی عدالت سے اہم آرڈرز آ سکتے ہیں. تو یہ کیس ظاہر ہے جلد ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے، کیونکہ چیف مریم جسٹس صاحبہ، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ مارشل لاء کے ذریعے امینڈمنٹس ہوئیں، بٹ یہ جو اس وقت آئین کے اندر یہ شکیں موجود ہیں، 18th امینڈمنٹ میں سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہم اسی طرح آگے لے کر چلیں گے. مطلب کہ دس از ناٹ، وی کانٹ سے کہ یہ وہ آئین ہے جس میں جنرل مشرف نے تبدیلی کی اور پھر وہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو 18ویں ترمیم ہوئی، جماعت پولیٹیکل پارٹیز نے کنسنسس سے فیصلہ کیا، اور اس کنسنسس کا حصہ تھا کہ 62 63 کو اسی طرح ہم آئین کا حصہ رکھیں گے. دیکھیں، یہ ذکر آج عدالت میں بھی ہوا تھا، اور یہ معاملہ بھی ججز کے بالکل سامنے ہے کہ ظاہر ہے 18ویں ترمیم کے اندر ان شکوں کو برقرار رکھا، اور صرف 1985 کے بعد متعدد بار منتخب حکومتیں بھی آئیں اور انہوں نے ان شکوں کو اسی صورت میں بحال رکھا ہے. تو عدالت نے یہ بھی دیکھنا ہے. لیکن اس وقت جو عدالت کے سامنے کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ 62(F) کے اندر جب نااہلی کی مدت درج نہیں ہے، تو سپریم کورٹ یہ کیسے طے کر سکتی ہے کہ 62(F) کے تحت نااہلی تاحیات ہوگی. اور جن شکوں کے اوپر یہ فیصلے سنائے گئے سپریم کورٹ سے کہ 62(F) کے تحت تاحیات نااہلی بنتی ہے، وہ انسانی کردار کے بارے میں ہے. وہ اس بارے میں ہے کہ کیا کوئی شخص صادق اور امین ہے، کیا وہ اسلامی انجنکشنز کو پوری طرح سے فالو کرتا ہے یا نہیں. اور آج چیف جسٹس کا موقف تو ایک طرح سے واضح ہی ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی شخص حلفیہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا یا اس نے کبھی کوئی اسلامی تعلیمات میں سے کسی کی خلاف ورزی نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی شخص ہو. تو اگر یہ اہلیت اور نااہلیت کے معیار ہیں تو ان کو برقرار کیسے رکھا جا سکتا ہے. تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کے سامنے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آئین کی یہ وائریز چیلنج نہیں ہوئی ہے تو کیسے سپریم کورٹ ان کا تعین کرتی ہے، یا پھر اپنے آپ کو صرف اپنے ہی فیصلوں تک محدود رکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری کنڈیشنز کورٹ کے سامنے ہیں بھی، اور جب یہ نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر کیس ٹیک اپ اچھا ہوگا مریم